صحابی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں کو دم کیا، آپ نے اس کو ٹوکا یا دعا دی؟ دعا دی، بلکہ اس کو کہا میرے حصہ بھی دے، اپنا حصہ بھی مانگا وہ بکریوں میں سے۔ بالکل بالکل اب جو چاہے جتنے بڑی، یہ میری بات بتا دینا بھائی کو، ٹھیک ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس طرح یہ بیڑا غرق ہو گیا ساری امت کا۔ میرا اپنا عقیدہ اتنا صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہم نے خراب کیا ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ ان بیچاروں کو راستہ کون دکھائے گا؟ یہ تو جائیں گے پھر قبروں پر۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں تقوی والے، یہاں تو 10 روپے پہ ایمان بکتا ہے۔ نہیں یہ اب میری بات سن لیں، 10 روپے پہ ایمان بکتا ہے یہاں پر، ایسے ہی ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہے بندہ، بالکل صحیح بات، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں خارج ہو رہا ہوں قسم اٹھا کر، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں، جب ہم اہل توحید اپنے آپ کو کہنے والے، ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا، وہ حدیث کا بغیر متن کے ہم نے اس کو نا ایک طرح کا ریجیکٹ کیا۔ میرے ایک ٹی وی پروگرام میں حافظ عبد مقصود صاحب نہیں ہیں جو پنڈی کے اسلام آباد کے امیر ہیں، اتنی زبردست اس حدیث پر انہوں نے دلیل دی کہ میں بھی آشش کر اٹھا۔ یہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا، ایک گروہ مجھ پر پیش کیا گیا 70,000 کا، بالکل ٹھیک ہے، یہ دلیل دیتے ہیں نا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے 70,000 کا گروہ ہے جو نہ دم کرتے تھے، نہ کرواتے تھے، نہ فال لیتے تھے، نہ لینے کا کہتے تھے، یہ لفظ ہے، نہ پانسا کرتے تھے، پانسا یہ جو لوگ فالے وغیرہ یہ کرتے ہیں نا، یہ ساری چیزوں کو منع کیا، یہ کرتے تھے۔ اب یہ مطلق یہ بات ہے، اس میں وہ ہے دم وہ جو شرکیہ دم ہے، اس سے یہ دم نہیں ہے جو نبی نے بتایا۔ یعنی کہ کوئی ایسی بستی ہے، ایک گاؤں ہے مثال کے طور پر، وہاں پر سارے بد عقیدہ ہیں، دم کرنے والا بھی بد عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ ڈٹے گا کہ نہیں میں نے یہ غیر اللہ کو پکار کے دم کرتا ہے، یہ کہتا ہے جبرائیل اس کو ٹھیک کر دے، اے فلاں اس کو ٹھیک کر دے، اے کسی نبی کا نام لیتا ہے، کسی ولی کا نام لیتا ہے جی۔ یہ اس دم کے بارے میں فرمایا جو نبی نے دم بتائے۔ دیکھیں پورے دین کے اندر آپ ایک لفظ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، بالکل صحیح بات ہے نا؟ بالکل ایسے ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جب اس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا، اب اس نے اس کو پڑھا رسول ہے نا، وہ ٹوک دیا، تو اللہ کے نبی نے ٹوک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہاں میں نے کہی بالکل صحیح صاحب، اور آپ کی دعا تھی۔ ہاں اب سنیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ٹوک دیا کہ تم نے یہاں نبی نہ کیوں نہیں کہا، رائٹ؟ دم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دم میں کوئی حرج نہیں جس دم میں شرک نہ ہو، بالکل ایسے ہی، اتنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے حدیث مجھے مل گئی، ورنہ تو میرے علماء نے تو مجھے جینے نہیں دینا تھا۔ دم کے وہ بھی حکاری نہیں ہے، نہیں روکنا میرا بیٹا، میں آپ کو بتاؤں یہ ان لوگوں کو پتا کیا ہے، لوگ مخلص ہیں، جو بھی جس عقیدے کا بھی وہ اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہے، چاہے وہ شیعہ بریلوی جو بندی جو بھی ہے، ان کو ہم نے چکروں میں ڈالا ہوا ہے نا، علماء نے ڈالا ہوا ہے، ورنہ تو یہ مخلص ہیں۔ ان کو اگر سیدھا راستہ تو کبھی یہ گند نہیں کھائیں گے، جب ان کو سچی بات ملے گی تو کبھی نہیں جائے گا چاہے کتنا جاہل ہوگا۔ جب میرا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کیا ہم میں سے صحابہ صفا کے عقیدے والے ہیں؟ سب کوئی بھی نہیں، ایمان تو کٹتا پڑتا ہے، یہاں تو ٹکے کے پیچھے مثال کے ایک بندہ ہے توحیدی ہے، اس کی بیٹی کو جن ہے، وہ کپڑے پھاڑ دیا، چھت پہ چلی جاتی، روڈ پہ نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہیں سے علاج کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے؟ جب اس کو نہیں ملتا، میں نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، اس کو کوئی عیسائی مل جاتا ہے، عیسائی کی بات چلی جاتے ہیں، ہندو مل جاتا ہے، وہ اس کا علاج کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے، بتائیں اس کا عقیدہ کدھر گیا؟ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا نا۔ جب میرے پاس بھی یہ ہنر ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ اس کو میں روکتا ہوں مزار پہ نہ جاؤ، اس کو روکتا ہوں اپنی بیٹی کو کیوں کرواتے ہو ادھر جا کر دمال کیوں ڈلواتے ہو، روکتا ہوں نا کہ غلط ہے نا دمال ڈلوانا۔ وہ پوچھے گا بھائی کہ بھائی میری تو بیٹی کو یہ تکلیف ہے، یہ تو درخت پہ چڑھ جاتی ہے، یہ تو کپڑے اتار جاتی ہے، یہ تو رات کو کپڑوں کو آگ لگا جاتی ہے، گلیوں میں گھوم جاتی ہے، مجھے تو آپ بتائیں پھر میں کیا کروں؟
جب میں ادھر لے کر جاتا ہوں تو ایک ہفتہ ٹھیک رہتی ہے، میں نہ لے کر جاؤں تو وہ تنگ کرتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ لیکن اس کو کیا کریں گا؟ میں اس کو تو روکتا ہوں کہ نہ جا، مجھے آپ کہتے ہیں یہ اینک حرام ہے، اب میری نظر خراب ہے بھائی، مجھے پھر اس کا متبادل دو نا، مجھے متبادل دو، ہے نا؟ جب متبادل بھی نہیں دینا تو پھر یہ کدھر جائے گا؟ اس لیے یہ اہل توحید ظلم کرتے ہیں اسلام میں، ابھی تک مجھ پر تنقید ہوتی ہے، مجھے تو اللہ نے کھڑا کیا ہوا اسلام میں۔ آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو میری سمجھ میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کرتے ہیں کہ ان خبیثوں کو میں کہتا ہوں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے، خالی جمعہ پڑھانے سے درس دینے سے دین نہیں پھیلتا، ان کی دکھتی راگی ان کی مصیبتیں ہیں، جو بھی ان کی دور کرے گا یہ بولے گا رب بھی تو ہے۔ لوگ کیوں ان کو خانہ خرابوں کو، یہ گندے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں جاتے ہیں ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کی اتنی عقیدت رکھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ میں تو آپ کی جب کوئی بندہ، میں آپ نے یقین جانے مجھے اتنی مجھے تو کچھ باتیں مجھے پتہ چلی، میں نے بولا یار اب جو حال تھا بھائی کا بہت برا ہے۔ دیکھا تھا آپ نے، میں اس کی فلم بناتا دکھاتا، اس کو ہی دکھاتا، اللہ نے شفا دی۔ مجھے وہ کہہ رہے تھے بھائی کہ میں بازو کا 6 بار سورہ بقرہ پڑھ جاتا ہوں، 23 مرتبہ۔ اب مجھے بتائیں اس کو تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ کیا کرے گا؟ اس کو نہیں آتی، اس کو تو آ گئی بقرہ۔ مجھے تو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ جس کو اللہ اکبر نہیں کہنا آتا، مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے بہت بڑی نیکی ہے کہ میں اس کو کیا کروں گا؟ تمہیں تو آتی ہے بقرہ، تو 10 بار پڑھے گا، 23 بار پڑھ جائے گا، یہ بیچارہ تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا، اس کو بھی یہ تکلیف ہے، یہ کیسے ہے؟ اس لیے یہ کام ہی امام مالک کون تھے؟ یہ کام ہی ہمارا ہے۔ امام مالک جنات ڈرتے تھے امام مالک کے جوتے سے، ڈرتے تھے نہیں ڈرتے تھے؟ جس علاقے میں جوتا بیچتے تھے چلے گئے۔ امام ابن قیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنات ان سے ڈرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسائل ہم صحیح بیان کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے صحیح جج ہے، وہ پاگل تو نہیں جج بن سکتا نا، یا جرنیل ہے یا جو بھی ہے، وہ آ کر کہتا سلفی صاحب میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے نا، جو مشاہدہ بناتا ہے وہ قیاس نہیں کرتا اس پر عمل۔ اچھا میں اس کو رد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں جی یہ ہو نہیں سکتا، تو وہ بولے گا یہ پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بندے نے مجھے دیکھا ہے پہلی بار اور میرا سب کچھ اس نے بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا، وہ تو قائل ہو گیا نا۔ اب اس کا ایمان، اب آپ اس کو رد کریں گے دلیل کے ساتھ، ورنہ بغیر دلیل کے اللہ بھی مچھر مکھی کی مثال دیے بغیر شرک کو بدعت کو رد نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کا اصول ہے، کہیں اللہ مچھر کی مثال دے رہے ہیں، کہیں مکھی کی مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، ہم بغیر دلیل کے نہیں رد کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں میں مشہور تھا کہ فلاں قبرستان کی ایک قبر سے آواز آتی ہے، کوئی آدمی وہاں منت ماننے جاتا ہے تو آواز آتی ہے، جس کی پوری ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے، جس کی نہیں ہوتی وہ کہتے نہیں ہوگی۔ اب لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہاں پر اللہ ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیسے کیا؟ آپ نے اس سے بھی پوچھا، اس سے بھی پوچھا، اس سے پوچھا، آپ نے بولا اے علی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قبر میں بولے، اللہ تو شان ہے، بڑی شان والا ہے۔ دیکھو یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ریکی شروع کی اس قبرستان کی، قبرستان سے باہر ایک غار کو دیکھا، وہ راستہ دیکھا، وہ اس میں اترے، آگے جا کر اس قبر میں ایک جننی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جننی کو بالوں سے پکڑ کے باہر نکالا، پھر آ کر اعلان کیا لوگوں آؤ قبر میں آواز دو۔ یہ ہے رد کا طریقہ، بغیر دلیل کے رد کرنا، یہ میں کہتا ہوں بے وقوفی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنی آنکھوں سے سارا دیکھتا جی ہم تو ختم دلاتے ہیں جی، ہم جب بھی اپنی نانی کی برسی مناتے ہیں ہم کھانا رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کھانا غائب ہو جاتا ہے، ہاں جی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی بندہ ادھر نہیں جاتا، اس کمرے میں ہم رکھ دیتے ہیں،
جہاں نانی رہتی تھی وہ کھانا غائب ہو جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ ہماری نانی کی روح آئی ہے, اٹھا لو. اب آپ نے اس کو کیا سمجھانا ہے کہ بھی روح نہیں آ سکتی دنیا میں, وہ اس نانی کا جن تھا, ہمدارد تھا. ٹھیک ہے, جب آپ دلیل سے اس کو سمجھائیں گے, ساتھ نبی کی بات نہ کریں گے, اللہ کی قرآن کی بات کریں گے, پھر اس کو سمجھ آئے گی. اس طرح بے دلیل رد کسی چیز کا کرنا, یہ میرے حساب سے امت کو گمراہ کرنا ہے. دیکھیں, ایک آدمی کا عقیدہ بناتے بناتے ایک آدمی ایک خبیث کو دیکھتا ہے, وہ ایسے چٹکی بجاتا ہے, ہاتھ میں نمک لے آتا ہے, اس کا اس پر ایمان آ جاتا ہے. حالانکہ یہ شبہ ہے, جھوٹ ہے نا. ایک آدمی ایسے کرتا ہے, تعویذ آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں, یہ شبہ ہے, یہ فراڈ ہے. آپ ایک بات چھوٹی, میں تو سامنے یہ بچپن کی بات ہے, اسکول میں پڑھتے تھے, ایک کاہن کا پتہ لگا, تو ہم ایک سامنے نہیں تھی, میں بھی یہ دن ہوا تھا, میں کہا ایک سامان بندہ وہ تو رات کی وہ دل کی بات بتا تھا, ہم کہتا ہو نہیں سکتا. میں اور وہ چلے گئے وہاں پہ, وہ حافظ میں شروع تھا, مسجد کے ساتھ اس کو رہا تھا, گندا سا ساتھ ہی سا توڑا کرتا تھا. اندر گئے, باری آئی, میں نے کہا حافظ آیا تھے نا, تو شادی پتہ نہیں کدو ہونی, دسو ذرا. اس نے شام کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس میں بیٹھ گئے, کھڑے ہو جائے, کہتا اگلے سال بھی شروع ہو, اور وہ شادی طے تھی اس کی, اگلے سال بھی شروع ہو. اس نے ساری کہانت کی, یہ کہانت سے پوچھ لیا اس نے, اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے ریاض میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے, دیکھیں یہ علم کسی کی وراثت نہیں ہے. اب میں ایک عالم کو بولوں گی یہ کیسے بنتی ہے, تو وہ اس کو نہیں جانتا کہ شیشہ کیا ہے اور اس کا کیا ہے, وہ شیشے والا ہی جانے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم بیٹھے ایک جگہ کھانا کھا رہے, ذاکر نائک سے تعارف ہوا میرا, تو مجھے میں ذاکر نائک کو پوچھا, میں نے بولا ڈاکٹر صاحب یہ جو میں ایسے ہی نا, میں نے بولا ان سے ذرا دیکھوں کہ ان کو اس علم کے بارے میں کیا نالج ہے, اس فیلڈ کے بارے میں کیا نالج ہے. میں نے بولا ڈاکٹر صاحب یہ بات لوگ اس طرح دیکھتے ہیں, پہلی بار دیکھتے ہیں, بندے کا سب کچھ بتا دیتے ہیں, یہ کیا ہے. وہ سلفی صاحب ہم فرسٹ ایئر میں پڑھتے تھے, وہ اپنا MBBS کا سنانے لگے. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, وہ اس طرح لڑکوں کو چٹے دیتے تھے, کہ خالی چٹے دیتے تھے, لو بھی اس پہ جو مرضی لکھ لو. تو وہ جو لڑکا کوئی لکھا ہوتا تھا تو وہ اس کو کہتا تھا تم نے یہ لکھا ہے نا چٹ پہ, تم نے یہ لکھا ہے نا چٹ پہ, تو یہ کچھ ایسا. میں نے بولا نہیں ذاکر بھائی یہ غلط ہے. پھر میں نے اس کو مثال دی صاف ابن سیاد کی, کیونکہ نعوذ باللہ اس کے سامنے میں چراغ کا بھی حصہ نہیں ہوں, لیکن اس کی یہ فیلڈ نہیں ہے. میں نے اس کو بولا جی اپنا صاف ابن سیاد والی میں نے حدیث بیان کی. میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چیلنج کیا کہ میں تیرے دل کی بات بتا سکتا ہوں, اور دخان کا دکھ بول دیا. ہاں جی, بتایا بھی اس نے کہ تم نے سورہ دخان کی, یہ نہیں بولا سورہ دخان, اس نے بولا دکھ تو تم نے بولا ہے نا. اب یہاں پر پھر اس کو میں نے یہ سب, پھر مجھے کہنے لگے جنات سے کام لینا کیسا ہے. پھر مجھ سے سوال کرتے, میں نے بولا ذاکر بھائی میں کسی کے عقیدے کو نہیں جانتا کہ اس معاملے میں کیا ہے, میرے نزدیک حرام ہے. کہتے دلیل. میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے, جنوں کے بھی رسول تھے, خالی انسانوں کے تو نہیں تھے نا, جنوں کے بھی تھے, انسانوں کے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی کس جن سے کوئی ثابت کر دے کسی سے پیغام رسانی کا کام لیا ہو, یا کبھی بھوکے ہو تو اس کو بولا ہو کہ مجھے کھانا لا کر دو یا کھجور ہے نا. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے اور قرآن کی یہ دلیل ہے کہ اللہ قیامت والے دن ان لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا جو دنیا میں آپس میں جنوں اور انسانوں کو آپس میں ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے, جو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے. تو میرے نزدیک یہ بات کرتا, کیونکہ ایک عالم کی پہچان یہ وہ ضدی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ہم ایسے ہی اڑے ہوئے ہیں کھوتے کی طرح. ہاں جی, امت گھوڑے میں جا رہی ہے, کوئی تویزوں پہ ایمان آ رہا ہے, کسی کا دھاگوں پہ آ رہا ہے, کوئی شوبدہ دیکھتا اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے. ان کو کون سمجھائے گا بیچاروں, یہ تو دکھی ہیں, ان کا دور ہوگا تو یہ بولیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جی, یہ تو بہت اللہ کا ولی ہے پہنچا ہوا. ہندوؤں میں جا کر دیکھ لیں آپ, ہانگ کانگ بینکاک میں دیکھ لیں, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے ڈالروں کے نمبر بتا دیتے ہیں کہ فلاں نمبر کا ڈالو اتنا ڈالر ہے, اس کا یہ نمبر ہے. یہ کہانت ہے, یہ ان کو سمجھائیں گے, یہ روحانیت نہیں ہے, یہ شیطانیت ہے. یہ جب دلیل سے سمجھائیں گے پھر امت سمجھے گی. تو جو میں سننے کے بعد میں ایسے ہی رد کرتا جا رہا ہوں, یہ ظلم ہوگا امت کے اوپر. اس طرح دیکھو وہ ہیں جو بتایا نا
اچھا اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے جب یہ بیان کی تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے. عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کاشا بازی لے گیا. اسی مجلس میں اسی وقت دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس میں شامل ہونا. آپ نے فرمایا کاشا بازی لے گیا, یعنی ہوش فل. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس طریقے سے کسی کو روکنا. اب وہ کہاں جائے گا؟ دیکھو نہیں پتا کیا, میں یہ ایک طریقہ ہے میرے بھائی, یہ ایک طریقہ ہے. میرے معتقد ہیں یہ لوگ, میں جو بات کہوں گا یہ اس کو مانیں گے. 10 15 20 تو میری بات مانتے ہیں نا. جی بالکل. تو میں ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اگر بات بتاؤں گا نا, اب میں نے واضح بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے 70,000 کا گروہ. ہاں جی, جو نہ دم کرتے تھے. اب تشریح تو کرو, نہ دم کون سا کرتے تھے؟ شرکیہ دم نہیں کرتے تھے, ورنہ تو دم شرکیہ بھی ہے نا. لیکن وہ شفا جو تھی بعد میں مسلمان ہوئی ہے نا, وہ شفا جس نے پھوڑے پھنسی کا دم بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جدی دم جانتے ہیں, اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں مدینے میں پھوڑے پھنسی کا دم کر لیا کروں. آپ نے فرمایا دم مجھ پر پیش کرو. اس نے پڑھا, آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ شرک ہے نہ کوئی اور چیز ہے. بسم اللہ تربتہ وردنا بیرکۃ بعدنا یشفق کیمنا بعید ربنا. اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی کہ اس کی تعریف بھی غالباً حضرت حفصہ یا آپ بیویوں میں سے کوئی جاری, آپ نے فرمایا اس کو بھی یہ سکھا دو. کیوں؟ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو, بس ختم. تو اگر مطلق میں روک دوں تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی امت کے ساتھ, بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ اس کو ایک ان پڑھ آدمی تو نہیں سمجھے, وہ کہے گا نہیں کہ دم کروانا ہی نہیں میں. اور کئی لوگ ہیں اللہ کی قسم, مجھے اتنے بڑے علماء کی بیٹیوں کی بہنوں کی فون آتے ہیں, سب صاحب ہمارے گھر والے نہیں مانتے, ہمارا یہ حال ہو گیا, ہمارا یہ حال, اتنا برا حال ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بیماری اللہ دیتا ہے, شفا بھی اللہ دیتا ہے, علاج کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو یہ ازمائش ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی ازمائشوں میں نہ ڈالے. اس لیے میرا بھائی کو کہنا کہ جو بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سارے آستانے یہ لوگ کی طرف دیکھنا. اب ایک بندہ ہے وہ ایسے نہ کچھ پڑھتا ہے نہ کچھ ایسے کرتا ہے, لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کدھر جائیں گے پھر؟ کہاں جائیں گے وہ پھر اسی طرح ڈرامے بازوں کے ہمیں چڑھ جائیں گے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.